صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم۔ آج کی ویڈیو کا پیغام کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ شعبدہ باز شیطان تانترک تو نظر آتے ہیں مگر کہیں اللہ کا ولی کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ تو بارگاہ رسالت کے دیوانوں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے غالباً کہا تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو علامہ کاشف البدری نے بھی یہی کہا کہ آج کے دور میں شیطان بننا تو بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے، اور پھر صاحب ایمان بننا تو بہت ہی بڑا مشکل ہے۔ پہلے لوگ مرید ہوتے تھے نا، آج تو لوگ مرید ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ یہ نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، اور نہ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرید نہیں ہوا تو اس سے کسی طرح کا جو ہے کچھ پوچھ تاچھ ہوگی، کوئی حساب و کتاب ہوگا، کوئی پرسش ہوگی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیعت ہو جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر امام بھی مرشد بھی ہمارا کامل اور قاعدے کا ہو ہے۔ لوگ آج تبرک کے لیے بیعت ہوتے ہیں، اسے بیعت تبرک کہتے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ بیعت تبرک ہے۔ اور لوگ تو زیادہ تر تعویذ گھڑنے کے لیے مرید ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پیسہ، اچھے سے اچھا تعویذ مل جائے، حضرت ہمارے لیے دعا کریں۔ بیعت ہو کے حضرت کو خریدنا چاہتے ہیں اپنے دعا کے لیے۔ بیعت ہو کر جو فائدہ پہلے کے لوگ حاصل کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف بزرگان دین، اس لیے کوئی بیعت نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے ولی نظر نہیں آتے۔ پہلے لوگ بیعت ہوتے تھے نا تو پیر اپنے مرید کو بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ نا باطن کا نور بھی دیتا تھا، تزکیہ نفس بھی دیتا تھا، تصفیہ قلب بھی دیتا تھا، درس سلوک بھی دیتا تھا، خدا و رسول کے عشق کا پیغام بھی دیتا تھا، شریعت کی محبت بھی دیتا تھا، طریقت کے چراغ بھی روشن کرتا تھا، معرفت ربانی کا نور بھی عطا کرتا تھا، اور حقیقت کے فیضان سے روشناس بھی کراتا تھا، اور ان تمام باتوں سے سجا کر سنوار کر پھر وہ اپنے مرید کو قوم و ملت کے بیچ اتارتا تھا، ہدایت کا مینارہ نور بنا کر۔ اس کی دعاؤں میں بھی اثر ہوتا تھا، بد دعاؤں میں بھی۔ دیکھ لو آج 40 کروڑ ہیں، یتی نرسنگانند جب بھی منہ کھولتا ہے تو گندگی نکالتا ہے، ٹی راجا سنگھ جب بھی منہ کھولتا ہے، یہ جانور ہیں، سانپ سے بدتر ہے یہ جانور۔ یہ سور کہہ رہا تھا، خود سور ابن سور بنت سور تو کہہ نہیں سکتے اس کو، اب سور بھی کیوں کہیں، کیا پتہ کون ہے اس کا، لیکن یہ مردود بدبخت بدباطن، اور یہ سریش چوہاڑ کے یہ بندوقیں دکھا کر لوگوں کو، مسلمانوں کو دھمکانا چاہتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج 100 کروڑ ہے پھر بھی ڈر رہے ہیں مسلمان، آج 40 کروڑ ہے پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ کل سرکار غریب نواز کے ساتھ 40 لوگ آئے تھے کم و بیش، اور ان 40 اللہ والوں نے چند دنوں کی محنت، جد و جہد، کوشش اور تبلیغ سے 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما دیا تھا۔ مسلمانوں، مرید اس لیے نہ بنا کرو، مرید بننا ہے تو اس لیے بنو کہ فیضان معرفت حاصل ہو، طریقت کا نور حاصل ہو، سلوک کی منزلیں طے کریں۔ مرید اس لیے بنو، قرآن کا عشق، رسول کا عشق، خدا کا عشق، دین کا عشق پیدا ہو، اللہ والوں کا پیار یہ دل میں پیدا ہو، ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو۔ اللہ کا تم سے وعدہ ہے یار، یہ جانور لوگ گالیاں دے کے جا رہے ہیں، وہ سریش چوہاڑ کے نکما کم بخت کا، نہ دیکھنے میں انسانوں جیسا نظر آتا ہے، نہ بولنے میں تو جب بھی کھولتا ہے تو غلاظت ہی نکلتی ہے، وہ ٹی راجا سنگھ ہے، وہ ایک یتی نرسنگانند ہے، یہ ایک سے ایک فارمولے، ایک سے ایک چٹکلے، ایک سے ایک یہ نمونے حکومتیں چھوڑ رکھے ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مگر تم ان کی بکواس سے، ان کے ہتھیاروں سے ڈرو مت۔ رب کا تم سے وعدہ ہے، ایمان تو ہمارا اور آپ کا کمزور ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ڈرنا مت، گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، خوف مت کھانا، نہیں، کامیابی تمہارے لیے ہے، بلندی تمہارے لیے ہے، اور بے سر و ثانی میں کامیابی و فتح و نصرت کا صحرا تمہارے سروں پر ہے۔ اور 22ویں پارے میں رب نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں بڑی بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج پیر مر جائے تو مرید کو خبر نہیں، مرید مر جائے تو پیر کو خبر نہیں، کسی کو کچھ نہیں لینا دینا۔ لوگ اصولی طور پر، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں فضولی طور پر مرید ہو جاتے ہیں،
شاذ و نادر اللہ ماشاء اللہ چند ہوں گے جو اصولی طور پر برکت بیعت حاصل کرتے ہیں، ورنہ مرید ہو کے پیر کو اپنا بھول جاتا ہے مرید، اور پیر صاحب تو بھول ہی رہتے ہیں۔ پیر صاحب کو اتنے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند ایک پیر صاحب کو اتنے مرید یاد رہتے ہیں جن سے مخصوص اور معقول طریقے سے چندہ ملتا ہے، وہ یاد رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مسلمانوں آگے بڑھو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، رسول اللہ کے فرمان کو سینے سے لگاؤ، چہرے پہ داڑھی سجاؤ، پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، اور 40 مرتبہ جن ظالموں کا نام لیا نا، اور بھی حکومت کے بھی بہت سارے کارندے ایسے ہیں جو یہ بلڈوزر چلانے والی یہ سب ہنڈے ہی تو ہیں، یہ سمویدھان کے خلاف کام کرنے والی یہ کیا ہے؟ ان کا تصور کر کے آپ 41 مرتبہ قرآن کی آیت پڑھیں، وما رمیتا اذ رمیتا، اذ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگانا، اذ رمیتا وال کا مخرج ادا کرنا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، 40 بار پڑھیے، مٹھی پہ ہاتھ پھونک ماریے اور ایسا پھینک دیجئے، کبھی یتی نرسنگھانند کی طرف، کبھی ٹی راجا سنگھ کی طرف۔ تصور کیجئے کہ سامنے کھڑا ہے، اس کے منہ پہ آپ کنکری مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ تصور کیجئے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے سریش کے چوہان، اور آپ اس کے منہ پر یہ کنکری مار رہے ہیں۔ انشاءاللہ 6 مہینے تو کر کے دیکھیے، ذرا 8 مہینے کر کے دیکھیے، اللہ آپ کی دعاؤں میں اور بد دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کرے گا کہ دشمنان اسلام، دشمنان خدا و رسول، دشمنان دین اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان بزرگان دین اور دشمنان شاعر اسلام، یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مساجد اہل سنت بھی محفوظ، مدارس اہل سنت بھی محفوظ، مزارات اہل سنت بھی محفوظ، علماء اہل سنت بھی محفوظ، مشائخ اہل سنت بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ ایک طبقہ بنائیے، آپ اپنا ایک گروہ بنائیے، آپ گروپ بنائیے 40 لوگوں کا، 100 لوگوں کا، اور مسجد میں یا اپنے گھروں میں اس طرح کے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جن کی زبان کچی ہے وہ 1100 مرتبہ یا جب باروں پڑھیں، ان ظالموں کا تصور کریں کہ یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، پر بد دعا کریں، رب کعبہ کی قسم 6 مہینے نہیں گزریں گے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آج جو کچھ بھی چل رہا ہے، بلکہ حکومت بھی چل رہی ہے تو جادو ٹونے اور شعبدہ بازی اور تنتر ودیا کے سہارے ہی چل رہی ہے، لہٰذا یہ جادو، اسی لیے جادوگر ہر جگہ نظر آتے ہیں، کیونکہ حکومت کی سربراہی میں، سرپرستی میں پل رہے، شعبدہ باز و تانترک زیادہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کا ولی اسی لیے نظر نہیں آتا کہ اب ہم نے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا بند کر دیا، معرفت کا نور طلب کرنا بند کر دیا۔ اب تو جب بھی جاتے ہیں تو بس اچھا سے تعویذ دے دو۔ باتیں کہنے کے لیے بہت ساری ہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس لیے پھیلائیں ویڈیو کو کہ مجھے ویورز نہیں چاہیے، نہ فالوورز چاہیے، میں چاہتا ہوں پیغام حق دور دور تک چلا جائے، پیغام محبت دور دور تک، پیغام یہ حق و صداقت ہے بہت دور دور تک پہنچ جائے، لہٰذا اس کو خوب جی لگا کے فارورڈ کیجیے زیادہ سے زیادہ، اور میرے نمبر موجود ہوتے ہیں، اس سے آپ چاہیں تو مشورہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں، تفصیل